بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ایک مختصر سی گفتگو وادی السلام کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ جس وادی السلام کے بارے میں ذرا کچھ بتایا جائے گا۔ اس قبرستان کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کون سی عظیم المرتبت ہستیاں دفن ہیں۔ وادی السلام ایک قبرستان ہے جو کہ نجف میں ہے، اور اگر آپ اس کو جا کر دیکھیں تو ایک ہلال کی شکل میں، کریسنٹ کی شکل میں تقریباً یہ ہے، اور مولا کائنات کی قبر کی پشت پر ہے، یعنی گویا کہ پورا قبرستان مولا کائنات کی پشت پر ہے، اور ایک بہت متبرک قبرستان ہے۔ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ما من مؤمن یموت فی بقعۃ من بقاع الارض الا قیل لروحہ الحقی بوادی السلام وَإِنَّهَا لَبُقْعَةٌ مِّن جَنَّةِ عَدْنٍ۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے صاحب ایمان جو جسے موت آتی ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، موت آئے، صاحب ایمان ہو، اس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ وادی السلام میں جا کر ملحق ہو جاؤ، اور یہ وہ بقعہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جو جنت عدن سے جس کا تعلق ہے۔ اس قبرستان کے اندر بے تحاشا بزرگ ہستیاں دفن ہیں، لیکن اس قبرستان میں جو اہم ترین ہستیاں مدفون ہیں ان میں دو پیغمبر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، ایک حضرت ہود اور ایک حضرت صالح علیہ السلام، کہ جن کا ذکر قرآن میں خاصی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور جو تمام امتحانات ان کی قوم کو درپیش ہوئے، اور جو تبلیغ کی جس طرح سے ان دو ہستیوں نے، حضرت ہود اور حضرت صالح، یہ وادی السلام میں مدفون ہے۔ ان کی زیارت کرتے ہیں مومنین، جا کر 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز، مقام امام سجاد اسی قبرستان وادی السلام کے تقریباً کنارے پر ہے سڑک کے ساتھ، کہ جہاں روایت کے مطابق جو وہاں پر مکتوب ہے اور تحریر ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام مدینے سے مشرف ہوتے تھے زیارت حضرت امین علیہ السلام کے لیے، تو یہاں پر اپنے ناقے کو باندھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جاتے تھے زیارت کے لیے۔ اسی طرح سے ایک مقام امام صادق علیہ السلام، معذرت امام زمانہ علیہ السلام کا مقام ہے اسی وادی السلام میں۔ تو یہ اس لحاظ سے اس وادی السلام کے بارے میں اس کی کچھ خصوصیات۔ اسی طرح سے اس وادی السلام کی، اس قبرستان کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ مومنین کی ارواح اسی قبرستان سے جب رجت کا موقع آئے گا تو مومنین کی ارواح کو اسی قبرستان سے رجت ملے گی۔ ایک اور وجہ جو بیان کی گئی ہے وادی السلام کے سلسلے میں کہ کیوں وادی السلام کہا گیا ہے، کیونکہ سلام پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وادی السلام یعنی سلامتی کی وادی۔ کس لحاظ سے سلامتی؟ یعنی جو اس میں دفن ہوگا اسے عذاب نہیں ہوگا۔ یقیناً پہلی شرط یہ ہے کہ جو اس قبرستان میں دفن ہو صاحب ایمان ہونا شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی شرق و غرب عالم میں مرے گا، دنیا میں کسی بھی جگہ اسے موت آئے گی، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس روایت کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے کہا جائے گا کہ اسے کہیں بھی دفن کیا جائے اس کی روح کو وادی السلام میں بھیج دیا جائے گا، اور جو روایت کے مطابق اس وادی میں جو دفن ہوگا وہ عذاب الہی سے دور رہے گا۔ بزرگ علماء، اکابر علماء زیارت امیر المومنین کے بعد جس جگہ کی زیارت کو بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، شہر نجف میں، مسجد سہلہ کوفہ کو ہٹا کر، وہ کوفہ کی بات ہے، نجف کی بات ہو رہی ہے اس وقت۔ نجف کے اندر امیر المومنین کی زیارت کے بعد وادی السلام کی زیارات تھی، یہاں پر علماء جاتے تھے، جو علماء کی طرف سے تاکید آئی ہے وہ روایت کے مطابق قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتے تھے، جس سے دل نورانی ہوتا ہے۔ عظیم الشان ہستیاں یہاں پر دفن ہیں، اور حتیٰ بعض علماء کے بارے میں کہ جا کر رات کو بیٹھ کر یہاں پر دعائیں اور اذکار، مختلف مناجات اس قبرستان میں جا کر کرتے تھے۔ لہٰذا اسی بات کی بنا پر، اسی نقطے کی بنا پر مومنین جو جاتے ہیں وادی السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جانا نہایت زیادہ ثواب کا باعث ہے اور مغفرت ہم سب کے شامل حال ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔